بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم.
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں، بسا اس میں ایک جہان دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں، جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں۔ کروڑوں انعامات ہیں تیرے بندوں پر، جب کھول کر سورت رحمان دیکھتا ہوں، ہر شے پر ہے رحمت تیری، پھر کیوں پریشان انسان دیکھتا ہوں۔ آجا مانگ لے جو کچھ جانا ہے، آجا مانگ لے جو کچھ جانا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، بوہے غیراں دے کیوں جانا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد الحمدللہ رمضان المبارک دے مہینے تو بعد شوال دا پہلا جمعہ ہے۔ یقیناً جس قدر اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، رمضان المبارک دیاں سعادات نو برکات نو سمیٹیا۔ رمضان دے گزر جان دا مقصد عبادات نو چھوڑنا نہیں ہے۔ رمضان گزر گیا لیکن عبادات، نمازاں، تسبیحات،
قرآن دی تلاوت کرنا، یہ ساریاں چیزاں جیڑیاں نے انہاں نو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ رمضان المبارک تو بعد سانو اسی طرح جس طرح رمضان المبارک دے اندر اسی عبادات کرتے رہے، اسی طرح سانو عبادات کرنیاں چاہیے نے۔ عبادات بے شمار نے، لیکن تین چیزاں دا ذکر کرنا چاہواں گا۔ ایک تے اللہ دی شکر گزاری، اللہ دا شکر ادا کرنا، دوسرے نمبر تے اپنے نفس دا محاسبہ کرنا، تیسرے نمبر تے اپنیاں نیکیاں دی حفاظت کرنی جڑی اسی رمضان المبارک دے مہینے دے اندر کر چکے ہیں۔ رمضان تو بعد ایک کام تینوں انتہائی ضروری نے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اللہ پاک فرمان دینے تانو اس بات تو آگاہ کر دینا چاہنا، لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تسی اللہ دا شکر ادا کرو گے، اللہ دے شکر گزار بندے بن جاؤ گے، اللہ پاک فرمان دینے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تانو ہور زیادہ عطا کراں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تسی میرے نافرمان بندے بن جاؤ گے تو اللہ پاک فرمان دینے میرے کول بڑا ہی سخت اور دردناک قسم دا عذاب ہے۔ شکر ادا کرنا، ایک تے انسان جڑا ہے اللہ دی نعمتاں تے شکر ادا کردا ہے۔ اللہ پاک انسان نو کوئی نعمت عطا فرمائے تے بندہ اس نعمت دے مقابلے دے اندر الحمدللہ الفاظ ادا کردا ہے۔ اگر بندہ اور زیادہ خوش ہو جائے تے اللہ دے سامنے نوافل ادا کردا ہے، دعاواں دے اندر اللہ دا شکر ادا کردا ہے کہ یا اللہ تو منو فلاں نعمت تو نوازیا، میں تیرا شکر ادا کرنا، نوافل چکدا ہے، بندہ نفل پڑھدا ہے۔ ایک شکر جڑا ہے وہ انسان عبادات تے کردا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو سانو عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ انسان نماز ادا کرے، نماز ادا کرن تو بعد بندہ اللہ دا شکر ادا کردا ہے کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا کہ اللہ تو منو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائی۔ عبادات تے شکر کرنا بڑا ہی اہمیت دا حامل ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے، صحیح مسلم 2820 نمبر حدیث ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان فرما دیا نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دیا نے، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما جی عائشہ فرما دیا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے اندر فرائض نو ادا کر دے، فرض نو ادا کرن تو بعد میرے محبوب پیغمبر کر دے اندر آ جان دے، رات نو قیام اللیل کر دے، جس طرح حدیث دے اندر آندا ہے میرے محبوب پیغمبر عشاء دی نماز پڑھن تو فوراً بعد کچھ دیر آرام کر دے، پھر جتنی دیر آرام کر دے اس تو دگنا وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے حضور کھڑے ہو کے قرآن دی تلاوت کر دے، قیام کر دے، نوافل پڑھ دے۔ اما جی عائشہ فرما دیا نے اذا صلی قام حتی تفترض رجلہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات نو اتنا لمبا قیام کر دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پاؤں مبارک سج جایا کر دے۔ قالت عائشہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما جی عائشہ فرما دیا نے اللہ دے پیغمبر جی اتصنع ھذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اللہ دے پیغمبر جی اللہ پاک نے تاڑے پہلے سارے گناہ معاف فرما دیتے،
ما تقدم من ذنبک وما تأخر جڑے گناہ تسی ہلے کیتے نہیں اللہ پاک نے او بھی گناہ معاف فرما دیتے اتصنع ھذا اللہ دے پیغمبر جی اتنا لمبا قیام کر دیو پیاراں دے اندر سوجن آ جاندی ہے جسم نو اس قدر تکلیف آ جاندی ہے اللہ دے پیغمبر جی تسی قیام تھوڑا کریا کرو میرے کولوں دیکھیا نہیں جاندا پیر سج جاندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فقال یا عائشہ تو اے میری بیوی عائشہ امہات المؤمنین افلا اکون عبدا شکورا آقا فرماندے نے عائشہ کیا تو یہ نہیں چاہندی کہ میں اللہ دا شکر گزار بندہ بن جاؤں آقا علیہ السلام دی عبادات آقا علیہ السلام دا قیام کرنا میرے محبوب پیغمبر دا قرآن پڑھنا میرا محبوب پیغمبر دا اللہ دی تسبیح کرنا میرے محبوب پیغمبر دا اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگنا لیکن آقا علیہ السلام اس دے باوجود اللہ دے شکر گزار بندے بننا چاہندے نے اور علماء کرام فرماندے نے نیکی تے شکر اصل اس دا معنی یہ ہے کہ انسان نیکی کرن تو بعد گناہ تو بچ جائے اللہ دی نافرمانی تو بچ جائے نیکی کرے اور اللہ دی نافرمانی تو بچ جائے یہ نیکی تے سب تو بڑا شکر ہے اور ہر نماز ادا کر کے بندہ اللہ دے حضور کھڑا ہوندا ہے نماز نو ادا کردا ہے رکوع کردا ہے سجدہ کردا ہے اور پھر اللہ دا شکر کس انداز دے نال ادا کرے سنن نسائی دے اندر حدیث نقل ہے میرے محبوب پیغمبر دے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماندے نے حضرت معاذ فرماندے نے میں مسجد نبوی دے اندر محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب بیٹھا محبوب پیغمبر نے اس طرح دونوں ہاتھ اپنے ہتھاں دے اندر میرے پکڑ لے حضرت معاذ بن جبل فرماندے نے آخذ بیدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا احبک یا معاذ آقا فرمان لگے اے معاذ میرے نال کتنی محبت کرنا ہے اے معاذ تینوں میرے نال کتنی محبت ہے حضرت معاذ بن جبل فرماندے نے وانا احبک یا رسول اللہ اللہ دے پیغمبر جی بہت زیادہ محبت ہے اللہ دے پیغمبر جی اپنی جان نالوں ود کے تاڑے نال محبت ہے اللہ دے پیغمبر جی اپنے والدین نالوں ود کے تاڑے نال محبت ہے کائنات دی ہر چیز نالوں بڑھ کے اللہ دے پیغمبر جی تاڑے نال محبت ہے تے میرے محبوب پیغمبر کی فرماندے نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تدعو ان تقول فی کل صلاۃ اے معاذ ایک ایسا کلمہ دس دینا چاہنا جیڑا ہر نماز تو بعد لازمی پڑھیا کر جدو تو نماز ادا کر لے سلام پھیر لے اپنی جگہ تے بیٹھ کے کہ اس کلمہ نو پڑھیا کر تیری عبادات تے اللہ دا شکر ادا کر لیا کر جڑا تو اللہ دے سامنے سجدہ کیتا اللہ دے سامنے اس سجدے تے شکر ادا کریا کر اے تاڑی مسجد دے اندر جڑی فلیکس لگی ہے اسے تے بھی او دعا لکھی ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہ دے پیغمبر جی اے دعا دا مطلب کی ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے بندہ جس وقت نماز نو ادا کردا ہے اللہ دے کولوں دعا کردا ہے ربی اے میرے رب اعنی علی ذکرک اللہ جڑا میں ذکر کیتا
کا وشکرکا، اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا، وحسن عبادتک، اللہ جڑی تیرے سامنے عبادت کیتی ہے اس عبادت دا حسن، اللہ میری اس عبادت نو قبول فرما، میں تیرا شکریہ ادا کرنا۔ آسان لفظاں دے اندر نماز پڑھ کے بندہ پھر اللہ دے کولو دعا کردا ہے، ویسے تے ساری دی ساری نماز جیڑی ہے بندہ اللہ دے کولو دعا ہی کردا ہے، دعا کر کے پھر اللہ دے کولو دعا کردا ہے، اے اللہ میری عبادت دے حسن نو قبول فرما، میں تیرا شکریہ ادا کرنا۔ پہلے نمبر تے رمضان تو بعد اللہ دا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے ساری زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ بھیجیا، اسی رمضان دیاں برکات نو سمیٹیا، عبادات کیتیاں، تے اللہ تیرا شکر ادا کرنے ہیں کہ یا اللہ ساری زندگی دے اندر رمضان آیا، مزید رمضان تو بعد جڑائے سانو عبادات کرن دی توفیق عطا فرما۔ اور دوسرے نمبر تے اپنے نفس دا محاسبہ کرنا ہے۔ رمضان دا مہینہ انسان اپنے نفس دا محاسبہ کردا ہے، اللہ دے کولو اپنے گناہاں دی معافی منگدا ہے، نماز پڑھدا ہے، ذکر کردا ہے، تسبیح کردا ہے، قرآن دی زیادہ تو زیادہ تلاوت کردا ہے، اللہ نو ہر حالت دے اندر راضی کرن دی کوشش کردا ہے، تے رمضان تو بعد بھی اپنے نفس دا محاسبہ کردے رہنا چاہیے۔ اے نہ ہوئے کہ جو رمضان گزریا نمازاں بھی گئیاں، ذکر بھی گیا، تسبیحاں بھی گئیاں، قرآن دی تلاوت بھی گئی، مسجداں تو دور ہو گئے، پہلے جیسے حالات واپس آگئے۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی، نماز و روزہ حج و زکوٰۃ، نماز و روزہ حج و زکوٰۃ یہ سب باقی ہیں تو بقا باقی ہے۔ اگر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ چیزاں باقی نے تے پھر ہی انسان دا ایمان جڑا ہے وہ باقی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے حساب تو پہلے پہلے اپنے نفس دا محاسبہ کر لو، یعنی قبر دے اندر جان تو پہلے پہلے اپنے نفس دا محاسبہ کر لو۔ نفس دا محاسبہ کی ہے کہ بندہ جڑے گناہ پہلے کردا ہے انہاں گناہاں نو چھڈ دے۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ اس وقت تک متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا جدوں تک اپنے نفس دا محاسبہ نہ کر لے، جدوں تک اپنے نفس دے اندر جھانک کے کہ رمضان گزریا ہے، رمضان دی عبادات اور شوال دی عبادات دے اندر کی فرق آ گیا ہے۔ مسجداں دے اندر پھر اسی طرح چند مخصوص پکے نمازی رہ گئے نے، جڑے موسمی نمازی سی وہ مسجداں تو دور ہو گئے۔ اسی موسمی نمازی نہیں بننا بلکہ حقیقی نمازی بننا ہے۔ اللہ دے کولو دعا بھی کریا کرو کہ اللہ سانو پکا سچا نمازی بنا دے، کیونکہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمله وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ۔ آقا فرماندے نے سب تو پہلے نماز متعلق سوال کیتا جائے گا، جس بندے دیاں نمازاں مکمل ہویا فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اللہ پاک نو سارے اعمال دے اندر کامیابیاں عطا فرما دیں گے، وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سائر عملی، اگر ادھیاں نمازاں نہ مکمل ہویا، انہیں نمازاں مکمل نہ کیتیاں، اللہ پاک سارے اعمال دے اندر اس نو تباہ فرما دیں گے۔ اس واسطے علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی، رہ گئی رسم آزاد، رہ گئی
رسم آزاد روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف مجازی نہ رہے۔ مسجداں دے اندر اذان باقی ہے، ساڈیاں روحاں دے اندر حضرت بلال جیسی روح موجود نہیں۔ اذان اج بھی مسجد دے اندر ہوندی ہے، لیکن ساڈے نفس دے محاسبے دا اے عالم ہے، مسجد دے اندر اسی اذان سن کے مسجد دے اندر نہیں آندے، مسجداں اج بھی پکار دیاں نے لیکن نمازی موجود نہیں ہے۔ ساڈے اندر انسان ہون دے وصف تے موجود نے، ساڈے کنا دے اندر آوازاں تے ضرور آندیاں نے، لیکن ساڈا دل مسجد دی طرف مائل نہیں ہوندا۔ یاد رکھو جیڑا بندہ رمضان تو بعد اپنے نفس دا محاسبہ نہیں کرے گا، اللہ پاک دے ہاں او بندہ کامیاب نہیں ہے۔ پہلے نمبر تے اللہ دا شکر گزار، دوسرے نمبر تے اپنے نفس دا محاسبہ کرنا، اور تیسرے نمبر تے اپنی نیکیاں دی حفاظت کرنی۔ سب تو بڑی بات، جیڑا بندہ رمضان تو بعد اپنی نیکیاں دی حفاظت کر گیا، اللہ دے ہاں او بندہ کامیاب ہو گیا۔ صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نو بیان فرماندے نے قال سئلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دے سامنے ایک سوال رکھیا۔ سئلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اپنے صحابہ دے کولوں سوال کر دینے، اتدرون مل مفلس، آقا فرما دینے کیا جان دے ہو کہ مفلس بندہ کیڑا ہے؟ صحابہ کرام فرمان لگے، المفلس فینا من لا دراہم ولا متاع۔ صحابہ فرمان دینے اللہ دے پیغمبر مفلس او بندہ ہے جے دے کول درم و دینار موجود نہ ہوئے۔ اللہ دے پیغمبر جے مفلس بندہ او بندہ ہے جے دے کول روپیہ پیسہ موجود نہ ہوئے۔ اللہ دے پیغمبر جی مفلس بندہ او ہے جے دا کاروبار نہ ہوئے۔ اللہ دے پیغمبر جی مفلس او بندہ ہے جے دے کول دنیا دا متاع نہ ہوئے، جے دے کول دنیا دے اندر اچھا مکان نہ ہوئے، جے دے کول دنیا دے اندر اچھی سواری نہ ہوئے۔ اللہ دے پیغمبر جیو مفلس بندہ ہے۔ صحابہ کرام دی بات سن کے محبوب پیغمبر فرمان دینے، اے میرے صحابہ مفلس بندہ او نہیں جے دے کول درہم موجود نہیں، مفلس بندہ او نہیں جے دے کول مکان نہیں، مفلس بندہ او نہیں جے دے کول دنیا دا مال موجود نہیں۔ اللہ دے پیغمبر جی پھر مفلس بندہ کون ہے؟ آقا علیہ السلام فرمان دینے، ذرا غور کر لینا، آقا علیہ السلام فرمان دینے، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ۔ آقا فرمان دینے مفلس بندہ او ہے جیڑا قیامت والے دن اس حالت دے اندر اللہ دے سامنے پیش کیتا جائے گا۔ مفلس بندہ او ہے جیڑا بندہ قیامت والے دن اے دے اعمال بھی موجود ہون گے۔ آقا فرمان دینے بھی صلاۃ و صیام و زکات و صدقات، اے دیاں نمازاں بھی موجود ہون گیا، اینے روزے بھی رکھے ہون گے۔ آقا فرمان دینے و زکات، اس نے زکات بھی دیتی ہوئے گی، و صدقات، اس نے اللہ دے راستے دے اندر صدقے بھی کیتے ہون گے۔ صحابہ کرام محبوب پیغمبر دی بات سن کے پریشان ہو گئے۔ اللہ دے پیغمبر مفلسی جیڑی ہے، غریبی جیڑی ہے، کمزوری جیڑی ہے، یہ نماز پڑھنے والا بندہ، بات سمجھ نہیں آئی۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان گے وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَّ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے انہیں نمازاں پڑھیاں ہون گیا، زکات دتی ہوئے گی، روزے رکھے ہوں گے، قرآن دی تلاوت کیتی ہوئے گی، تسبیحات کیتیاں ہون گیا، ایدہ حساب و کتاب دیباری آئے گے، لیکن جس وقت ایدہ حساب و کتاب ایدہ کتاب چانو کھولیا جائے گا، آقا علیہ السلام فرمان دینے وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، ایک بندہ آئے گا کہے گا اللہ اس بندے نے مینو گالی کٹی سی، اللہ اس دیاں نیکیاں اس دے نامہ مال دے اندر بھیج دیں گے جس نو گالی نکالی ہوئے گی۔ پھر آقا علیہ السلام فرما دینے وَقَذَفَ هَذَا، اے بندہ اس نے کسے تے تہمت لگائی ہوئے گی، اللہ اس نے فلاں وقت میرے تے تہمت لگائیے، اسی ایک عام نے گزر دیاں کسے تے غصہ آیا، کوئی معاملے دے اندر کسے کو تکلیف پہنچی، زبان دے اندر وہ ایسے لفظ نکال دیتے، گالم گلوچ کرتا، اگلے دی توہین کر دیتی اور اپنی دنیاوی دشمنی کڈن واسطے کسے تے تہمت لگا دیتی۔ آقا فرمان دینے وَقَذَفَ هَذَا، ایدیاں نیکیاں، ایدیاں نمازاں، ایدے صدقات، ایدیاں زکاتاں، ایدیاں نماز پڑھنا، نیکیاں کرنا اونا دے نامہ مال دے اندر چلے جان گیا، جنہاں نو انہیں گالی کٹی ہوئے گی، تہمت لگائی ہوئے گی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، انہیں ناحق طریقے نہ کسی دا مال کھادا ہوئے گا، اونے نامہ مال دے اندر ایدیاں نیکیاں چلے جان گیا، وَسَفَكَ دَمَّ هَذَا، انہیں کسی دا خون بہایا ہوئے گا، او دے نامہ مال دے اندر ایدیاں نیکیاں ٹرانسفر ہو جان گیا، وَضَرَبَ هَذَا، انہوں ماریا ہوئے گا۔ آقا فرمان دینے ایدیاں نمازاں بھی گئیاں، صدقے بھی گئے، زکاتاں بھی گئیاں، روزے بھی گئے، کس وجہ تو انہیں نیکی کر کے اپنی نیکی دی حفاظت نہیں کی تھی، ایدھو نیکیاں نے کردہ رہا لیکن نیکیاں ضائع ہوں دیا رہیاں، کس حالت دے اندر صدقہ کیتا وہ بھی کسی نے گالی کڈی اودے کو چلا گیا، کسی نو ماریا ایدیاں نمازاں ادھر چلے گیاں۔ آقا فرمان دینے فَيُعْتِي هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایدیاں نیکیاں ساریاں ہی لوکاں دے نامہ مال دے اندر چلے جان گیاں، جڑیاں انہیں چھوٹے چھوٹے گناہ لوکاں نو تکلیف پہنچائیے، لوگاں نو ماریا ہے، قتل کیتا ہے، کسی دا خون بہایا، کسی دے تہمت لگائی، کسی نو گالم گلوچ کیتا۔ پھر آقا علیہ السلام فرمان دینے فَإِن فِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، آقا فرمان دینے پھر اور بندے آ جان گے، پھر ان کو نیکیاں مک چکیاں نے، کی کرے گا؟ انہاں دے گناہ جڑے نے او دے نامہ مال دے اندر چلے جان گے، پہلے نیکیاں گئیاں ان لوگاں دے گناہ جڑے نے ایدے سر تے آ جان گے۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے فُطْرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ تُرِحَ فِي النَّارِ، آقا فرمان دینے اے بندہ نمازاں پڑھن والا، زکاتاں دین والا، روزے رکھن والا، تسبیحاں کرن والا، ذکر و اذکار کرن والا، اللہ دے قرآن دی تلاوت کرن والا، اس بندے نو جہنم دے اندر ڈال دیتا جائے گا۔ نیکی کر کے اس تو بعد نیکی دی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ مال کما کے دنیا دا اسی حفاظت کرنے ہاں، ساڈا روپیہ نہ ڈگ جائے، پیسے سنبھالن واسطے فرض دا اہتمام کرنے ہاں، لاکرہ دا اہتمام کرنے ہاں، جڑا دنیا دا مال بینک دے اندر رکھنے ہاں، کتے ساڈا مال ضائع نہ ہو جائے، کہ انسان نیکی کر کے جے ضائع کر دے۔ پھر آقا علیہ السلام فرمان دینے نیکی کر کے تے اس دی حفاظت بھی کریا کرو، نیکی کر کے انہاں نیکیاں نو ضائع نہ کریا کرو۔ رمضان دے اندر اسی بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، لیکن اگر اسی گالیاں کڈ کے، تہمتاں لگا کے، ظلم و زیادتی کر کے، لوکاں دا مال نہ حق طریقے نہ کھا کے
تے پھر ساڈیاں نیکیاں کتھے جان گیاں؟ ضائع ہو جان گیا۔ ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا نیکی کر کے اللہ دے کولو دعا کریا کرو کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ اے اللہ ساڈے دلاں دی حفاظت فرما، سانو ہدایت عطا فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ سانو ثابت قدم بھی رکھ تے سانو صبر بھی عطا فرما۔ صبر جڑا ہے انسان دیاں نیکیاں نو بچاندا ہے، کیونکہ سارے معاملات جڑے نے گالم گلوچ کرنا، تہمت لگانا، کسے نو مارنا، کسے نو قتل کرنا، جدو انسان صبر دا دامن چھوڑدا ہے اس وقت سارے معاملات جڑے نے اس وقت ہوندے نے۔ تے جے بندہ صبر نو پکڑ لے، صبر دا دامن جڑا ہے مضبوطی دے نال پکڑ لے اور اللہ دے کولو دعا کرے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ صبر بھی دے تے ثابت قدم بھی رکھ۔ پھر آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت انس فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کریا کرو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلاں دی حفاظت کرنے والے اے اللہ ساڈے دل نو ثابت قدم رکھ، کس چیز تے؟ علی دینک، اے اللہ سانو دین تے ثابت قدم رکھ۔ اج دے خطبے دا جڑا تین چیزاں بیان کیتیاں نے، اللہ دے شکر گزار بندے بن جاؤ، نعمت مل دی ہے بندہ شکر کاری لیندا ہے، کھاندا ہے پیندا ہے الحمدللہ کہندا ہے، لیکن عبادات تے نماز جمعہ واسطے آئے ہو، اللہ دے کولو نماز پڑھنی ہے، یقیناً اللہ نے ادا اجر و ثواب عطا فرمانا ہے، لیکن اس جمعے دی حفاظت بھی کریا کرو اور اللہ دا شکر ادا کریا کرو کہ یا اللہ تو نیکی دی توفیق عطا فرمائیے۔ دوسرا اپنے نفس دا محاسبہ کریا کرو کہ کتے اے نہ ہوئے کہ اسی نیکی کر کے انہوں چھوڑ دیئے، اپنے نفس دا محاسبہ نہ کریے، پھر بھی نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے۔ اور سب تو اہم سبق آج دے خطبے دا کہ نیکی کر کے تے نیکی نو محفوظ کریا کرو، نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ جے نیکیاں کر کے ضائع کر دے رہنا ہے تو پھر انہاں نیکیاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان نیکی کرے، اللہ پاک انہوں اس نیکی تے ثابت قدم رہن دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ احب الاعمال الاللہ ادومها وان کلا، اللہ دے نزدیک سب تو بہترین نیکی، سب تو بہترین عمل وہ ہے کہ چاہے مقدار دے اندر تھوڑا ہوئے لیکن بندہ اوتے ہمیشہ اس عمل نو کرنے والا رہے۔ اس واسطے اپنی نیکیاں نو کرن تو بعد انہاں دی حفاظت کرو۔ اللہ پاک ساڈا سب دا حامی و ناصر ہو۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔